جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتے کو حکم دیتے ہیں کرامن کاتبین میں سے کہ میرے بندے کی نیکی کا ارادہ فوراً ثواب میں بدل دو اور مقبول ثواب لکھ دو۔ مثلاً ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس سال رمضان کے روزے پورے رکھوں گا، تراویح پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، نیت کرتا ہے ارادہ، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس میرے بندے کے لیے رمضان مقبول رمضان کی عبادات کا ثواب لکھ دو۔ یا بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں حج کروں گا، یا ارادہ کرتا ہے کہ میں خود قرآن کا حافظ بنوں گا، یا ارادہ کرتا ہے کہ بیٹے کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، کسی بھی نیکی کا ارادہ بندہ جب بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں مقبول نیکی کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے ارادے والی، اب ادھر ہی دیکھتے رہیں میری طرف، وقت تھوڑا ہے، ثواب ہوگا آپ کو۔ اللہ، جب بندہ ارادے والی نیکی کر لیتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے یا باری تعالیٰ آپ نے ثواب تو پہلے لکھوا دیا تھا، یہ بندے نے نیکی آج کی ہے، 10 سال بعد 2 سال بعد، تو نیکی تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 گنا زیادہ میرے بندے کے اعمال نامے میں ثواب لکھ دو، کہ بندے نے ارادہ بھی کیا تھا پھر نیکی بھی کر لی۔ اسی طرح بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کو اللہ روک دیتی ہیں کہ میرے بندے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، گناہ کا ارادہ گناہ نہ لکھنا۔ اور جب بندہ گناہ کا ارادہ ترک کر دیتا ہے کہ میں نہیں کرتا، رب ناراض ہوتا ہے، گناہ ہے، تو رب ذوالجلال فرشتے کو حکم دیتی ہیں کہ اس کو بھی نیکی لکھ دو۔ اور جب بندہ ارادے والا گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے کو روک دیتے ہیں کہ ابھی میرے بندے کا گناہ نہیں لکھنا، چاہے کر بھی دیا، ہو سکتا ہے میرا بندہ تھوڑی دیر کے بعد شرمندہ ہو جائے تو میں بندے کو معاف کر دوں گا، یہ رو پڑے گا میں معاف کر دوں گا، یہ توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا، یعنی کوئی اس کے لیے توبہ کرے گا تب معاف کر دوں گا، خود گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے گا تو پچھلی خطا اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ہر بندہ گناہگار ہے، بہترین گناہگار تو وہ ہے جو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرے گناہ بہت ہو گئے، مجھے معاف فرما۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرا بندہ تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں سے کیوں نہ بڑھ جائیں، پھر بھی میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تو نے کہہ دیا اللہ میری توبہ ہے تو اللہ فرماتے میرا بندہ ہم تیری ساری خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، بلکہ گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے پوچھا یا باری تعالیٰ کوئی ایسا بندہ بھی ہے آپ کی دھرتی پہ جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا ہاں میرا کلیم، فلاں علاقے میں بندہ موجود ہے، وہ اس کے گناہ اتنی ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کملی والا علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا، فرمایا آقا یہ تو بتائیں کوئی ایسا صحابی آپ کا ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا ہاں میری عائشہ، میرا عمر
میرا عمر اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ خاموش ہو گئی۔ آپ نے پوچھا عائشہ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کملی والا میں سمجھتی تھی آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے تو عمر کا نام لے لیا۔ آپ نے فرمایا میری عائشہ تو نے سوال ہی ایسا کیا تھا کہ وہ بندہ جس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہوں، اگر تو یوں سوال کرتی کہ ایسا بندہ بھی ہوگا آپ کی امت میں جس کی نیکیاں کل انسانوں سے انبیاء کے بعد زیادہ ہوں، سمندر کے پانی سے زیادہ ہوں، زمین و آسمان کے خلاؤں سے زیادہ ہوں، اور چاند سورج ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، پھر میں تجھے بتاتا وہ تیرا باپ ابو بکر تھا۔ سبحان اللہ ایسے کہتے ہیں، تھکے بیٹھے سبحان اللہ کی آواز تو زور سے آنی چاہیے، پتہ چلے ذاکرین بیٹھے ہیں، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کو منانے والے، اللہ کے عشاق بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تو کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتی ہے جو عربی نسل کا گھوڑا 500 سال مشرق و مغرب میں دوڑے، اس کا دوڑنا تو ختم ہو جائے گا، لیکن تیرے سبحان اللہ سے لگا درخت اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، فرمایا جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے میرے اللہ کا ترازو آدھا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والحمدللہ یملأ، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے پورا کا پورا ترازو ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ساتواں آسمان و زمین کا خلا بھی ثواب سے بھر جاتا ہے۔ فرمایا ہر بندہ گناہگار ہے، فرمایا ہر بندہ گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار تو وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ میرے رب کی بارگاہ میں اٹھے گا، رب ذوالجلال کے سامنے حاضری پیشی لگ جائے گی، بندہ کانپنے لگ جائے گا، خوف کا عالم ہوگا، پسینہ شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بنتی ہے۔ اللہ کی عدالت ہے، احکم الحاکمین رب ذوالجلال کی عدالت ہے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے میرا بندہ یہ گناہ تیرا، جی میرے مولا یہ گناہ میرا، یہ بھی تیرا، جی میرا یہ بھی تیرا، یہ بھی میرا۔ اللہ فرماتے جائیں گے بندہ مانتا جائے گا، اللہ فرمائیں گے جا میرا بندہ آج ہم نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ جنت کا پروانہ لے، جس دروازے سے دل چاہے داخل ہو جا، بندے کا رونا بند نہیں ہوگا، کانپنا بھی ختم نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال پوچھیں گے میرا بندہ جب رضا کا تمغہ ملا، جب جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، پھر روتا کیوں ہے، اب کانپتا کیوں ہے؟ میرے مولا یہ جو گناہ آپ نے گن گن کے سنائے ہیں یہ تو میرے دنیا میں چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، حالانکہ دنیا میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں میرا بندہ تیرے بڑے بڑے گناہ بھی ہمارے علم میں موجود ہے، لیکن جب تو گناہ کرتا تھا فوراً گناہ کے بعد شرمندہ بھی تو ہو جاتا تھا۔ جب تو شرمندہ ہوتا تھا ہم تیرا گناہ اسی وقت دنیا میں معاف کر دیتے تھے۔ ایک بندہ قیامت کے دن اٹھے گا، جب اعمال نامہ کھلے گا تو دفتر کھلے گا، کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی، اللہ سے سوال کرے گا اللہ میں پڑا ہوا تھا
یا اللہ میرا علم اس کی نیکی موجود نہیں، اللہ میرے عمل کی نیکی موجود نہیں، اللہ یہ تو دفتر صاف لگا پڑا ہے، اللہ اس میں نماز بھی نہیں، روزہ حج زکوٰۃ بھی نہیں، امانت و دیانت بھی نہیں، اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ رب ذوالجلال فرمائیں گے میرا بندہ تو ضرور نیکیاں کرتا تھا، لیکن نیکی کے بعد تو میرے بندوں کی غیبت شروع کر دیتا تھا، ہم تیری نیکیاں اٹھا کے ان کو حوالے کر دیتے تھے، اس لیے تیرے اعمال نے نامے میں کوئی نیکی نہیں بچی۔ لہذا بندہ نیکی کرو، پھر حفاظت بھی کرو، ضائع بھی نہ کرو، پیسے کی حفاظت کرتے ہو، جیبیں بنوا لیتے ہو، تجوریاں بنا لیتے ہو، تالے لگا لیتے ہو، بینک اکاؤنٹ بھی کھول لیتے ہو، پیسے کی حفاظت کرتے ہو، سونے کی حفاظت کرتے ہو، دینار و درہم کی حفاظت کرتے ہو، ان کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں جتنی تیرے پاس نیکی کی حیثیت موجود ہے۔ فرمایا چیز دنیا کی دولت قیامت کے دن بندے کو جنت کے داخلے سے روک سکتی ہے، لیکن نیکی جنت کے دروازے سارے کھول سکتی ہے۔ فرمایا بندہ خدا 7 اعضاء ہیں تیرے، غور سے سنو 7 اعضاء ہیں جو نیکیاں بھی کرتی ہیں گناہ بھی کرتی ہیں، انہی کی نیکی گناہ لکھے جاتی ہیں۔ آنکھ نیکی بھی کرتی ہے گناہ بھی کرتی ہے، اسی آنکھ سے تو نے کبھی غصے سے دیکھا، کبھی انتقام سے دیکھا، کبھی نفرت سے دیکھا، کبھی شہوت سے دیکھا، کبھی بغض و حسد سے دیکھا، اسی آنکھ سے تو نے کبھی محبت سے دیکھا، کبھی الفت و رغبت سے دیکھا۔ فرمایا ایک ہی آنکھ سے کبھی نیکی ہوتی ہے کبھی گناہ ہوتا ہے، زبان ہے یہ بھی نیکی بھی کرتی ہے گناہ بھی کرتی ہے، کان ہے نیکی بھی کرتی ہیں گناہ بھی کرتی ہیں، ہاتھ پاؤں پیٹ و شرمگاہ 7 اعضاء ہیں، ان پہ نظر رکھو، یاد رکھو اگر تو نے ایک دن آنکھ کی حفاظت کر لی اور رب کی بارگاہ میں یہ نیکی چلی گئی کہ پورا دن میرا بندہ میرے خوف میں بیٹھا رہا، نظر اٹھا کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اس نے آنکھوں کی حفاظت کی تاکہ قیامت کے دن میں انہی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار کروں، تو نظریہ بنا، ارادہ تو کر، کامیاب میرا مولا کر دے گا۔ فرمایا آنکھ کی حفاظت کر، کان کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر، پیٹ کی حفاظت کر، شرمگاہ کی حفاظت کر، پاؤں کی حفاظت کر، یہ 7 اعضاء گواہی دیں گے قیامت کے دن یا نیکیوں کی یا گناہوں کی۔ لہذا دنیا میں جتنی بھی گناہ گار ہیں سارے گناہ گاروں کے گناہ جمع کرو، میرے رب کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ میں توبہ کیسے کروں، پھر معافی مجھے کیسے ملے گی؟ فرمایا ایک تو توبہ زبان سے ہے اور کہہ دے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو اپنی زبان میں کہے میں رب تیری زبان بھی سمجھ لیتا ہوں، میں چونٹیوں کی زبان سمجھتا ہوں، ہاتھی کوے کی زبان سمجھتا ہوں، تیری زبان بھی سمجھتا ہوں۔ کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، 1000 بار توبہ، پھر بھی توبہ، ہر وقت توبہ، ہر گناہ سے توبہ۔ اللہ فرماتی ہیں میرا بندہ توبہ کرنا تیرا کام ہے، ساری گناہوں کو معاف کر کے مٹا کے نیکیوں میں بدل دینا ہمارا ہی کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ مجھے وہ بندہ دکھا جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں۔ فرمایا فلاں علاقے میں فلاں گھر میں اس نام کا بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جا کے بندے کو دیکھا، واپس چلے گئے،
پھر تھوڑی دیر کے بعد یا اگلی صبح کو رب ذوالجلال سے دعا مانگی، اللہ کل مجھے آپ نے وہ بندہ دکھایا تھا جس کے گناہ ساری دنیا میں زیادہ تھے، اب مجھے وہ بندہ بھی دیکھنا ہے جس کی نیکیاں کل کائنات میں زیادہ ہوں۔ فرمایا ہاں میرا کلیم، اسی گھر میں چلا جا، اسی دروازے پہ چلا جا۔ دستک دے دی، بندہ وہی نکل آیا، اللہ اور تو کوئی نہیں نکلا، یہ تو وہی بندہ ہے جس کو میں کل مل کے گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرا کلیم، یہ وہی بندہ ہے، کل سب سے زیادہ گناہگار یہی تھا، آج ایک رات گزری ہے، سب سے زیادہ نیکوکار بھی یہی بندہ ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا کل بندہ آیا گھر میں، بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے کے لیے، بیوی کی نظر پڑی، کیونکہ بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ثواب ہے، معصوم بچے کا ہاتھ دسترخوان میں کھانے میں شامل کر دو، قیامت کے دن میرا رب حساب نہیں لیتا۔ بھائی کو بٹھا لو، ہمسائے کو بٹھا لو، مسافر کو بٹھا لو، تاکہ حساب سے بندہ بچ جائے۔ فرمایا بندہ آیا، بیوی نے نظر چہرے پہ ڈالی اور بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تیرے جیسا گناہگار اللہ کی دھرتی پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے رونے لگ گیا، بحث نہیں کی، تکرار نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا کہ میں جانتا ہوں تو کتنی نیک ہے، تجھے کیسے پتا چلا میں بڑا گناہگار ہوں۔ کوئی بات نہیں کی، بلکہ رونے لگ گیا اور اعتراف کرنے لگ گیا کہ تو نے سچ کہا ہے، میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، لیکن میں اپنے مولا اپنے رب کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوں۔ امید لگائی، بس اس نے امید لگائی، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ توبہ نہیں کر سکا، بھی امید لگائی۔ جیسے 99 بندے کا قاتل توبہ کی غرض سے نکل پڑا، 100 پورے بھی کر دیے، راستے میں موت آ گئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا بھلے میرا بندہ توبہ نہیں کر سکا، لیکن توبہ کی جستجو تھی میرے بندے کی، جا میرا بندہ ہم نے تجھے 100 قتل بھی معاف کر دیا۔ کل یہ بڑا گناہگار تھا، آج ہم نے گناہ بھی معاف کر دیے اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی پتہ تو نہیں ہے کب موت آ جائے۔ فرمایا 3 کاموں میں جلدی کیا کرو، بیٹی جوان ہو رشتہ جلدی کر دو، نماز قضا ہو جائے جلدی ادا کر دو، فرمایا بندہ مر جائے جلدی اسے دفن کر دو، فرمایا جب گناہ ہو جائے عجلوا التوبۃ قبل الموت، مرنے سے پہلے پہلے توبہ میں جلدی کر لو، اگر بغیر توبہ کے مر گئے پھر قبر بڑی مشکل ہے۔ قبر کا جہان بڑا مشکل ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے، جب وہ بقیع کے قبرستان سے گزرتے تھے تو روتے روتے گر جاتے تھے، بے ہوشی میں اٹھا لایا جاتا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، قبرستان سے گزرتے ہوئے آپ اتنی زیادہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے اللہ نے گناہ کیے، کسی نے رات میں گناہ کیے، کسی نے اجالے میں، کسی نے تاریکی میں گناہ کیے، کسی نے زبان سے کیے، کسی نے آنکھ سے کیے، کسی نے ہاتھ سے کیے، کسی نے پاؤں سے کیے۔ جتنی بھی گناہ ہو جائے میرے اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس جاتے تو گر جاتے، کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل یہ قبر ہے، جو اس میں پھنس گیا وہ آخرت کی ساری منازل میں پھنستا چلا جائے گا۔
فرمایا رب کو منا لو، رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، وہاں امیر غریب کی بات نہیں چلتی، وہاں کالے گورے کی بات نہیں چلتی، وہاں عربی اجمی کی بات نہیں چلتی، وہاں تو میرے اللہ کے ہاں تقوی چلتا ہے۔ فرمایا گناہوں کی توبہ کرو، ہر بندہ گناہگار ہے۔ قرآن پاک میں 5 فائدے رب ذوالجلال نے توبہ کے بتا دیے۔ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا ایک دفعہ رب سے توبہ تو کرو، اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے میرا اللہ رحمتوں کی بارش بھی نازل فرما دیں گے۔ شرط توبہ ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں مددگار ہو جائیں گے۔ مال نہیں ہے تو مالدار بنا دیں گے، مال ملے گا تو اللہ تقوی والا عطا کرے گا، برکت والا عطا کرے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا ایسا رزق بھی دے گا جس کا رب کریم قیامت کے دن حساب بھی نہیں لے گا۔ آپ بولیں، ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ درود شریف پڑھیں آپ۔ فرمایا ہر بندہ توبہ کرے، یا اللہ میں توبہ کروں تو میرے گناہ معاف ہوں گے، یا اور بھی ذریعہ بخشش کا موجود ہے؟ فرمایا اور بھی موجود ہے، اگر گناہ کے بعد تو نے نیکی کر لی میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تو بغیر توبہ کے مر گیا، تیرے جنازے میں 4 بندے جمع ہو گئے اور انہوں نے دعا جنازے میں پڑھنا شروع کر دی اور کہنے لگے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، فرمایا جو بندہ جنازہ پڑھنے آئے گا میں رب اس کو بھی معاف کر دوں گا اور اس کو بھی معاف کر دوں گا، جن کو نہیں جانتا میں رب ان کو بھی معاف کر دوں گا، جو قبروں میں چلے گئے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا، جو بعد میں آئیں گے میں رب ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ یا اللہ اور بھی ذریعہ موجود ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، کوئی تو دعا کرے گا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم الاموات انک قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کوئی تو دعا مانگے گا کعبے میں ٹھہر کے۔ میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہر وقت جنازے کی نماز ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی کہیں جنازہ، اب بھی کہیں جنازہ، رات میں بھی کہیں جنازہ۔ پتہ یہ چلا پورے دنیا کے گناہگاروں کے لیے رب ذوالجلال نے بخشش کا ایک دروازہ جنازے کے ذریعے کھول رکھا ہے۔ دنیا جہان میں جہاں جنازہ ادا ہوتا ہے میری تیری بخشش کی دعا بھی اس میں شامل ہوتی ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں تو ان کی شامل ہوتی ہے، لہذا بخشش کے بہانے رب نے زیادہ بنا دیے ہیں اور پکڑ و گرفت کے کم بنائے ہیں۔ فرمایا اگر تو نماز پڑھے گا میں رب قبول کر کے معاف کر دوں گا، تو روزہ رکھے گا میں قبول کر کے معاف کر دوں گا، تو صدقہ دے گا میں قبول کر کے معاف کر دوں گا، تو زکوٰۃ دے گا میں قبول کر کے معاف کر دوں گا، تو بیٹے کا نام
محمد و احمد رکھے گا میں قبول کر کے تجھے معاف کر دوں گا، بیٹی کی اچھی تربیت کرے گا میں قبول کر کے معاف کر دوں گا، نکاح کرے گا زنا نہیں کرے گا میں قبول کر کے معاف کر دوں گا، تو کعبے کا طواف کرے گا میں قبول کر کے معاف کر دوں گا، تو میرا ذکر باری کرے گا میں قبول کر کے معاف کر دوں گا، تو درود و سلام پڑھے گا میں قبول کر کے معاف کر دوں گا، تو حیا سے قدم اٹھا کے رکھے گا میں قبول کر کے معاف کر دوں گا، تو نظر کو جھکائے گا تو اچھی بات ادا کرے گا میں قبول کر کے معاف کر دوں گا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، میٹھے بول بولے گا قبول کر کے معاف کر دوں گا، بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، بیٹے کو حافظ قرآن بنائے گا میں معاف کر دوں گا، مسجد بنا دے گا تو مدرسہ بنا دے گا، کسی یتیم کو تو مدد کرے گا، بیوہ کی مدد کرے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، ننگے کو کپڑا پہنائے گا، کسی مسکین کی مدد کرے گا، مقروض کا قرض معاف کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ بڑی بڑی نیکیاں لاؤں تب معافی ملے گی، فرمائے نہیں اگر راستے میں پڑے ہوئے کسی روڑے بٹے کو ہٹا دے گا میں رب قبول کر کے تجھے معاف کر دوں گا۔ فرمایا بخشش کے دروازے بند نہیں ہوتے، تیرے الفاظ تو ختم ہو جائیں گے، میری اللہ کے کرم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے۔ رابعہ بصریہ نے، جنید بغدادی نے رابعہ بصریہ سے پوچھا کہ کس وقت رب کی رحمت کا در کھلا ہوگا، میں کھٹکاؤں تو میرے اللہ میرے اوپر نظر کرم ڈالے۔ رو کے فرمایا جنید ایسا ہوتا ہے کہ میرے رب کا دروازہ اور وہ بھی بند، یہ تو دنیا والوں کے دروازے ہیں، آدھی رات کو کھٹکایا بند ہے، ذمہ دار وڈیرا مل نہیں سکتا، طبیعت خراب ہے مل نہیں سکتا، یہ وڈیرا ناراض ہے مل نہیں سکتا، یہ تو دنیا والوں کے دروازے ہیں، آج تقاضا ہے وڈیرا کراچی پشاور اسلام آباد بھی ہے مل نہیں سکتا، چلو مجبوری ہو گئی، آؤ احکم الحاکمین رب کا دروازہ دن کے اجالے میں کھلا، رات کی تاریکی میں کھلا، امیر و غریب کے لیے کھلا، مرد عورت کے، مسلمان نہیں کافر کے لیے بھی کھلا۔ قیامت کا دن آئے گا، میں نے پڑھا ہے آقا علیہ السلام کے پاس سارے کافر چل کے آئیں گے، کملی والا اللہ کے محبوب ہم پکڑے ہوئے ہیں، حشر کا میدان ہے، عذاب سخت ہے، برداشت نہیں ہوتا، ایک عذاب کم ہوتا ہے دوسرا اس سے بھیانک سوار ہو جاتا ہے، ہمیں اس سے نجات دلوائیں، اپنے رب سے سفارش کریں، شفاعت کریں، رب ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دے اور ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ نبی علیہ السلام ان کافروں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ یہ چاہتے ہیں ان کو جہنم میں پھینک دو، اللہ محبوب کی سفارش قبول کریں گے اور کافروں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ فرمایا قیامت کا دن بڑا تاریک دن ہے، یہاں ختم نہیں ہوگی بات بلکہ قبر میں ڈالو، کبھی ایسا نہیں ہوا مرنے والے کو آگ لگا دو، مرنے والوں کو جانوروں کے آگے پھینک دو۔ اس اسلام نے، ہمارے دین مقدس نے ہمیں اتنی بڑا احترام دیا، بڑے کا احترام، سفید والوں کا احترام، عالم کا احترام، مجاہد کا احترام، قاری کا احترام، مفتی کا احترام، مصنف کا احترام، خطیب کا احترام، یہ ہمسائے کا احترام، باپ کا احترام، ماں کا احترام، چچا کا احترام، ہر انسان کا احترام ہمیں مذہب نے دیا، اسلام نے زندہ کا احترام الگ دیا، مردہ کا الگ دیا، اس کو کفن دو، اس کو غسل دو، اس کے ساتھ 4 بندے چل کے جاؤ، احترام کے ساتھ قبر میں اتارو، دھکا نہ لگے، گرے نہ، مٹی زور سے نہ ڈالو، آرام سے مٹی ڈالو، احترام ہے اس انسان کا، اس کو قبر میں اتارو۔ یا اللہ قبر کیوں ہے؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، وحشت کی جگہ، کیڑے مکوڑے کی جگہ، تنہائی کی جگہ۔ فرمایا ہاں قبر اس لیے دی ہے تاکہ میرا بندہ جلدی میں اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم نہ جائے، قبر میں پڑا رہے، انتظار کرے، ہو سکتا ہے اس کی قبر کے ساتھ کسی نیک بندے کی قبر بن جائے، کسی شہید کی قبر بن جائے، غازی کی قبر بن جائے، عالم کی قبر بن جائے، نیک بانی بندی کی قبر بن جائے، اس کی برکت سے میں رب سارے قبرستان والوں کو معاف کر دوں گا۔ جلدی نہیں ہے، قبرستان میں رہنے دو،
یا اللہ پھر دروازہ بند فرمایا، نہیں قیامت کے دن اٹھے گا بندہ۔ اللہ فرمائیں گے سب سے پہلے یہ گناہگار، یہ کافر، یہ بدکار، ان کو ایک طرف کرو، ان کو میرے سامنے نہ آنے دو۔ آقا علیہ السلام کو رب ذوالجلال آواز دیں گے، 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا، آمنہ کے لال کو رب ذوالجلال پکاریں گے، آواز دیں گے، میرا محبوب کرم کی نظر ڈال کے فرمائیں گے آپ ہی پہلا بندہ پیش کر دیں جس سے میں رب حساب و کتاب کا آغاز کروں۔ کملی والا فرماتی ہیں میں اپنے غلام ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دوں گا، یہ لو میرے اللہ، یہ میں غلام لایا ہوں، اس کا حساب کر لو، میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ یا اللہ میرا ابو بکر جس نے میرے اوپر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے جا ابو بکر، آج ہم نے تجھے بے حساب بخشا اور جنت کے 8 دروازے منتظر ہیں، جس دروازے سے دل چاہے تو داخل ہو جا۔ پہلا حساب کے لیے کھڑا ہونے والا ابو بکر ہوں گے، بغیر حساب کے بخشے جائیں گے، رب کا غصہ آدھا ختم ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو ہم نقش بندی ہیں اور صدیقی ہیں، ہمارا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر حساب کے بخشے جائیں گے۔ ان کے ساتھ محبت کرنے والے، المرء ما من احب، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھ کے جنت میں جائے گا۔ نبی کی آل سے محبت کرو، نبی کے اصحاب سے کرو، ان علماء سے کرو، ان محدثین سے کرو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قدر کرو۔ علیکم بمجالس العلماء، ان کی صحبتوں میں جاؤ اور ان سے فیوزات برکات حاصل کرو۔ تمہیں کیا پتا ان علماء کے علم کی وجہ سے رب نے ان کی نیند کو بھی عبادت کا درجہ دے رکھا ہے۔ یہ چلے تو ثواب، یہ بیٹھے تو ثواب، یہ مسکرائیں تو ثواب، یہ چپ بیٹھے تو ثواب، یہ بولیں تو ثواب، یہ کھائیں تو ثواب، یہ سوئیں تو ثواب۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں نازل کر رکھی ہیں تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی تو ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم کو تمام جاہل عبدوں کے اوپر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے جیسے چاند کو ستاروں کے اوپر مجھے چاند کو ستاروں میں فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی عالم کو تمام جاہلوں کے اوپر۔ ایک جاہل تھا، اس کے دل میں آیا میں قیامت کے دن اللہ کو کیا حساب دوں گا 2 آنکھوں کا۔ اس نے ایک آنکھ پہ پٹی باندھ لی، ایک آنکھ کو کھول لیا تاکہ ایک آنکھ کا حساب نہیں دینا پڑے گا، اس کو بند رکھوں گا۔ ناک کے 2 سوراخ تھے، ایک ناک میں بتی لگا دی، ایک ناک سے سانس لیتا رہا، سونگتا رہا تاکہ ان 2 کا میرا حساب بچ جائے گا۔ ایک عالم کی نظر پڑی، بولا یہ کیا کر رکھا ہے؟ اس نے کہا ایک آنکھ کی پٹی باندھی ہے تاکہ حساب نہ دینا پڑے۔ اس نے کہا بندہ خدا تیرا تو وضو نہیں ہوا، تیری تو نماز ہی ضائع ہو گئی، تو تجھے شیطان نے کس چکر میں ڈال دیا؟ آنکھ میں پانی نہیں گیا، چہرہ تیرا پورا دھلا نہیں ہے۔ شیطان جاہلوں کو ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے، راستے دکھاتا ہے، نیکی بنا کے دکھاتا ہے۔ اس لیے علماء کے مشورے سے زندگی کا سفر جاری رکھیں، کبھی شیطان کے پیچھے، جاہلوں کے پیچھے نہ چلیں۔ اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا، اندھے کو ہمیشہ بینا ہی راستہ دکھاتا ہے۔ ان علماء کی سرپرستی کو اپنے لیے سرپرستی کو سر کا تاج سمجھیں۔ وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گیا جب وقت تو بیدار آنکھیں ہو گئی۔ پھر کیا فائدہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے دنیا سے؟ تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا میرے ساتھ، کیونکہ میں نے توبہ کے عنوان سے بات چلائی تھی تاکہ میں آپ کے سامنے توبہ کر لوں، اب سب ہم مل کے رب کے آگے توبہ کر لیں۔ میرے مرشد سے کسی نے کہا آپ کا فلاں مرید ہر وقت تسبیح آگے کر کے پڑھتا ہے، یہ نیکی ہے تو چھپا کے کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے لاجواب کر دیا جواب دے کے۔ انہوں نے فرمایا جب لوگ گناہ دکھا دکھا کے کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہیں کرتے، جب کوئی نیکی دکھا کے کرے تو تمہیں اعتراض آ جاتا ہے۔ نہیں، جاؤ ان گناہوں کے مقابلے میں نیکیاں لوگوں کے سامنے دکھا دکھا کے کرو۔ ہر عمل پہلے ریا پھر عادت پھر عبادت جا کے بنتا ہے۔ پہلے ریا کرو، پھر عادت بنے گی، پھر عبادت بنے گی۔ میرے والد سے رحمت اللہ علیہ مجھے نصیحت فرما کے گئے ہیں، میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت فرما لیں، جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہے ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ. رب ذوالجلال نے انہی کلمات کی وجہ سے ادا کرنے سے معاف قبول کر لی ہے، گناہوں کو معاف کر دیے ہے اور ان کو نیکیوں میں بدل دیے ہے. ڈبل مبارک ہو. جنہوں نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو نسبت صدیقی مبارک ہو. اور فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گانا نمازوں کے ساتھ تسبیحات پڑھیں. آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں. وعدہ کرتے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں. سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے. بولیں بولیں، سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.